میں میرے مصطفیٰ تشریف لائیں گے. ہم خوش نصیب ہیں کہ الحمدللہ اے موت ہم تجھ سے ڈرتے نہیں ہیں, ہم تیرا انتظار اس لیے کرتے ہیں کہ تو آئے گی تو مصطفیٰ کی زیارت ہمیں قبول خبر کے اندر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے, پوچھیں گے من ربوں کا, تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے, پوچھیں گے دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا, کیسا عقیدہ رکھتا تھا, کس نام سے جانتا تھا, کس نام سے پہچانتا ہے, کس نام سے یاد کرتا ہے. عزیزوں کبھی ایسی محفلوں میں بیٹھے ہوں گے, کبھی نظام صاحب فخر صاحب یا مولانا احمد رضا کی یا عرفان صاحب کی اکرم صاحب کی تقریریں سنی ہوگی, ان سے سنا ہوگا کہ جب مصطفیٰ کا نام آئے تو اپنے انگوٹھوں کو چوما کرو. جب ان کی تقریریں سنی ہوگی تو الحمدللہ نعتیں بھی سنی ہوگی, الحمدللہ مصطفیٰ پر سلام بھی پڑھا ہوگا, درود بھی پڑھا ہوگا, الحمدللہ مصطفیٰ کی نعت بھی سنی ہوگی. جب سنا ہوگا تبھی تو پتا چلے گا مصطفیٰ کون ہے, مصطفیٰ کون ہے, مصطفیٰ کون ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جب سوال پوچھا جائے گا تو اگر عاشق رسول ہوگا, اگر دیوانے رسول ہوگا, اگر مستانہ رسول ہوگا, اگر غلام مصطفیٰ ہوگا, اگر غلام نبی ہوگا, اگر غلام مصطفیٰ ہوگا, اگر غلام نبی ہوگا تو بے ساختہ پکار اٹھے گا, اے منکر نکیر کیسا سوال کرتے ہو, کیسا سوال پوچھتے ہو. ارے میں تو وہ فقیر ہوں, میں تو وہ اس دن کا غلام ہوں کہ جن کے بارے میں پوچھ رہے ہو. یہ تو وہ مولا ہے, یہ تو وہ ملجا ہے, یہ تو وہ ہستی ہے جس کے لیے پوری زندگی فقیر تمنا کرتا تھا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور قبر میں آٹھ پھلے سلے. میری تو خواہش یہی تھی, میری تو آرزو یہی تھی, میری تو تمنا یہی تھی کہ جس وقت موت آئے زبان پر درود و سلام ہو, اور جس وقت قبر کے اندر آنکھ کھلے سلام ہوا, سر درود والا سامنے موجود کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں کیا چیز و لوح و قلم سب اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے مٹا دے, اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے. کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے, کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. کالی کوٹری میں کام آنے والے, جنت میں لے جانے والے, دوزخ سے بچانے والے, صبح کائنات کے شمس الضحیٰ, شام کائنات کے بدر الدجا, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں پورا مجمع پڑھے اللہم صلی ہاں سننے کے موڈ میں نا نیند تو نہیں آ رہی ہے. ہاں تو بھیا دھیان رکھنا ہے. ویسے میں الحمدللہ میں بھی بروبر پورے مجمع پہ نگاہیں رکھا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ کون سو رہا ہے اور کون تقریر سن رہا ہے, کیونکہ کبھی کبھی ایسے واقعات علامہ اعظمی صاحب نے اپنی کتاب میں ہم لوگوں کے لیے لکھے ہیں کہ جب تقریر کرو تو آنکھ کھول کے تقریر کرو, آنکھ بند کر کے تقریر مت کرو, ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ مجمع دھیرے دھیرے کھسک جاتا ہے. باقی یہاں تو یہ امام دین جی نے جہاں گاؤں سے اتنا دور رکھ دیا ہے کہ جانے جانے میں صبح ہو جائے گی. ایک مقرر صاحب تھے, بیان کر رہے تھے, اور اللہ کے وہ نیک بندے تھے جو آنکھیں بند کر کے عشق رسول میں خوب رویا کرتے تھے. آنکھیں بند کر کے بیان کر رہے تھے, آنکھیں بند کر کے بیان کر رہے تھے, خوب بیان کیا, خوب بیان کیا. جب آنکھ کھولی تو دیکھا پورا مجمع 9 2 11 بولتے نا پورا غائب, صرف ایک کوئی بوڑھی عورت یا بزرگ آدمی بیٹھے ہوئے. پہلے تو ان کو افسوس ہوا, بڑے افسوس کیا انہوں نے, اور حزن و ملال چہرے پہ آ گیا کہ یار کیسے گاؤں والے. حالانکہ الحمدللہ میرے ساتھ یہ نہیں ہوگا کہ سادات کرام کے آپ چاہنے والے ہو, بولو سبحان اللہ. رسول سے محبت کرنے والے ہیں. میں نے دیکھا علماء کے اندر بھی الحمدللہ اس چیز کا ہے, اور الحمدللہ اسی لیے میں نے آیت بھی یہی پڑھی ہے, اور عوام کے اندر بھی دیکھا ہے. جیسی میری گاڑی الحمدللہ رکی, اور اس سے قبل بھی میں نے دیکھا الحمدللہ میرا یہ تیسری بار غالباً یہ آنا ہوا ہے, اور یہ آپ کی محبتیں ہیں. میرے اندر کچھ نہیں ہے, میں خالی ہوں, لیکن الحمدللہ سرکار غریب نواز بھرے ہوئے ہیں, بولو سبحان اللہ. پیر پٹھان بھرے ہوئے ہیں الحمدللہ. الحمدللہ ہو سکتا ہے میں خالی ہوں, لیکن غریب نواز کی جو لڑی ہے خواجہ بختیار کاکی وہ بھری ہوئی ہے الحمدللہ. سرکار
تو میں نے تیسری مرتبہ آنا ہوا ہے اور میں عرض کر رہا تھا کہ میں نے جو دعاؤں کے لیے کہتے دعا کرتا ہوں، امام دین جن دعا کے لیے کہا، میں نے دعا کی، فلاں صاحب نے دعا کے لیے کہا، میں نے دعا کی، اور عام طور پہ ہمارا شیعہ الحمدللہ علماء کرام سے، علماء اہل سنت ہے جو الحمدللہ نمازوں کی پابندیاں کرتے ہیں، ان سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، مجھے اہل رسول سمجھ کے دعا کے لیے، تو انہوں نے فون پہ مجھے کہا آپ نے دعا کی، ہماری الحمدللہ آپ کی دعا قبول ہو گئی اور ہمارا وہ فلاں فلاں کام ہو گیا۔ تو عزیزوں الحمدللہ میرے اندر ہی میں عزتوں کا کمال نہیں، الحمدللہ کمال میرے غریب نواز کے اندر ہے۔ میرے دادا حضرت شاہ جمال چشتی سلیمانی رحمت اللہ تعالیٰ لکھے ہیں کہ الحمدللہ آپ جب دعاؤں کے لیے عرض لگاتے ہیں تو ہم جا کے وہاں روتے ہیں کہ حضور انہوں نے مجھے نہیں دیکھا، آپ کی ذات کو دیکھا۔ سبحان اللہ۔ تو عزیزوں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب آنکھ کھلی ان عالم صاحب کی تو پورا مجمع 9 2 11 ایک بزرگ بیٹھے ہوئے، پہلے تو حزن منال ہوا، پھر خوش ہوئے اور کہا بابا میں بہت خوش ہوں، بابا میں بہت خوش ہوں کہ میری تقریر آپ کے سمجھ میں آ گئی، میری تقریر آپ کے سمجھ میں، پورا مجمع چلا گیا، آپ نہیں گئے۔ میں کہ مولوی صاحب تقریر تمہاری سمجھ میں نہیں تھے کہیں بولیا، لیکن تھے کھڑا ہو آ کرسی جگہ نہ مار چھوڑے دائے جی میں اڑیے آ تھے کرسی چھوڑو تو میں گھرے لے تو نہیں تو گھرے لگئی پڑھن دی کا نہیں میں ایک کرسی واسطے میں بیٹھی ہوں، میں تاری تقریر سننے واسطے کون بیٹھی ہوں۔ تو عزیزوں میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ درود پاک پڑھی اللہم صلی اللہ وبارک صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ امام حسین کا مہینہ ہے اور امام حسین کا بچپن کا یہ حال تھا، بچپن کا یہ حال تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ اللہ اکبر کبیرہ بچوں کے درمیان ہے اور بچوں کے درمیان اپنے ابا کی تعریف کر رہے ہیں، اپنے ابا کی تعریف کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، اپنے ابا کی تعریف کے قصیدے پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرا باپ عمر وہ ہے کہ جب میرے باپ عمر مکہ کے اندر آئے تو الحمدللہ کھلے عام آسان بھی ہونے لگی، نماز بھی ہونے لگی۔ سبحان اللہ۔ باپ کے قصیدے پڑھے تو ہر ایک الحمدللہ جو نیک اولاد ہوتی ہے، وفادار اولاد ہوتی ہے، وہ اپنے باپ کے اور ماں باپ کے قصیدے پڑھنے چاہیے۔ سبحان اللہ۔ بے شک تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے اور ان کے کان میں یہ بات چلی گئی۔ امام حسین بھی تو الحمدللہ نبی کی آل میں سے تھے اور سید آل رسول، آپ کو یہ تعریف سن کر آپ کے دل میں پتہ نہیں کیا خیال آیا کہ وہاں بیٹھے جتنے بھی بچے تھے، بچے آپس میں باتیں کر رہے تھے اور کہا کیا ہے عبداللہ یار اپنے باپ کی تعریف کر رہے ہو کہ میرا باپ عمر یہ ہے وہ ہے، ارے تیرا باپ تو میرے باپ داداؤں کا غلام ہے۔ سبحان اللہ۔ تیرا باپ تو میرے باپ داداؤں کا غلام ہے۔ حضرت عمر کا روب دبدبہ بہت تھا، آپ نے سنا ہے علماء کرام سے سننا، اتنا روب دبدبہ میں ایک بات بتا دیتا ہوں لاسٹ کہ اگر ان کا عمر کا پتہ چلتا کہ اس راستے سے عمر آ رہے ہیں تو شیطان بھی اپنا راستہ چینج کر لیا۔ سبحان اللہ۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو جب یہ بات ان کے لڑکے نے سنی کہ یار پورے لڑکوں کے سامنے ایک آسان لفظوں میں سمجھنے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ نے کہا یار میری انسلٹ کرتے کیا مطلب حضرت حسین نے کہا غلام ہے، تو لوگ بھی سننے، لڑکے بھی سننے لگے، وہ وہاں سے کھڑے ہوئے اور بھاگتے ہوئے جلدی 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 قدم اٹھاتے ہوئے بھیا اس کی ایک کر کے چھوڑ دو، یہ کو ہے تو بڑھیا ہے بس صحیح ہے، یا آپ سمجھ سکتے ہیں موبائل پاس میں ٹچ ہو یا دوسرا وہ ہے نا کیا نام اس کا اسپیکر وہ بند کر دو۔ حضرت اپنے ابا کے پاس پہنچے حضرت عمر کے پاس اور کہا ابا حضور آج حسین نے ایک ایسی بات کہہ دی جس سے میرا دل ٹوٹ گیا، میں لڑکوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا اور میں نے آپ کی شان میں ایسے الفاظ بولے کہ میرا باپ وہ ہے جنہوں نے ایسے کام کیے، میرے باپ وہ ہے جو ایسے کام کیے، تو ان کے درمیان حضرت حسین آئے اور انہوں نے آ کر کہا تیرا باپ تو میرے باپ داداؤں کا غلام ہے۔ کہا حسین نے ایسا بولا؟ کہا جی حسین نے ایسا۔ کہا سنا آپ نے؟ کہا جی میں نے سنا۔ آپ نے ایک کاغذ کا ٹکڑا لیا، ایک پین لیا، جو بھی شائی قلم جو بھی لکڑی کا پین ہوتا ہے ویسا لیا اور ایک لکھنے کی چیز جو بھی کاغذ کی شکل میں لی اور آپ کھڑے ہوئے اور کہا میرے ساتھ چلو، کہاں ہے حسین؟ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میرے دل میں مطلب یہ کہ خوشی کا اظہار ہوا کہ حضرت عمر کو ڈانٹ، حضرت حسین کو ڈانٹ پڑے گی،
حضرت امام حسین کو ڈانٹ پڑ گیا. اب میرے ابا مطلب یہ کہ ان کو لوگ بچوں کے سامنے ڈانٹیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی جلدی قدم اٹھاتے ہوئے چلتے ہیں. جیسے دیکھتے ہیں تو ان بچوں کے درمیان حضرت امام حسین کھڑے ہوئے ہیں. آپ وہاں سے گئے نہیں, وہاں کھڑے ہوئے ہیں. حضرت عمر ان کے پاس پہنچتے اور پاس میں پہنچنے کے بعد کہتے اے حسین, کیا آپ نے یہ جملہ بولا ہے کہ میں آپ کے باپ داداؤں کا غلام ہوں؟ حضرت عمر الحمدللہ حضرت امام حسین کی رگوں میں حضرت مولا علی کا خون تھا. الحمدللہ امام حسین کی الحمدللہ پوری ذات کے اندر میرے مصطفیٰ کی سیرت تھی. الحمدللہ میرے مصطفیٰ نے حضرت امام حسین کو سنوارا تھا. میرے مصطفیٰ کی تعلیم تھی, میرے مصطفیٰ کی تربیت تھی. الحمدللہ امام حسین سامنے کھڑے ہوئے اور کہا ہاں حضور, میں نے کہا ہے کہ آپ میرے باپ داداؤں کے غلام ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عمر نے جیسے ہی سنا وہ کاغذ کا ٹکڑا وہ پین حضرت امام حسین کے سامنے کیا. کہا اے امام حسین, اس بات کو جو آپ نے بولی ہے کیا اس میں لکھ سکتے ہو؟ کہا کیوں نہیں, جب بول سکتا ہوں تو لکھنے میں کیا لگتا ہے. آپ نے وہ لکھ کے دے دیا. اللہ اکبر کبیرہ. جیسے امام حسین نے لکھنے کے بعد اس قلم کو ان کو دے دیا, کاغذ کو دے دیا, تو حضرت عمر وہ قلم وہ کاغذ کا ٹکڑا لیتے ہیں اور عبداللہ کو دیتے ہیں کہ بیٹا اس کو یاد رکھ, اس کو پکڑ لے. میں تجھے وصیت کرتا ہوں, میرا مال کا تجھے کوئی خبر نہیں, میری دوسری کوئی وصیت یاد رکھے یا نہ رکھے, کل میرا جب انتقال ہو جائے اور لوگ مجھے قبر کے اندر دفن کرے تو میری قبر کے اندر یہ پرچی کا ٹکڑا رکھ دینا. اللہ اکبر کبیرہ. جب منکر نکیر فرشتے آ کر پوچھیں گے, سوال کریں گے, میں پرچی کا ٹکڑا دکھا دوں گا, میں تو ان کا غلام ہوں. سبحان اللہ.